السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اسے سبسکرائب کریں بلکہ تازہ ترین نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن یا گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبریں دو تین ہیں. سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ بالآخر پاکستان نے بھی 26 ممالک سے آنے والے پیسنجرز چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ ہو ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو اے ای میں خاص طور پر دبئی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یو اے ای میں تقریباً 64% افراد کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ دبئی میں جو لائسنسنگ سسٹم ہے, جو لائسنس حاصل کرنے کا سسٹم ہے, اس کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے یا یہ کہہ لیں کہ رولز میں تبدیلی کی گئی ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا ہے, یعنی ایک بڑا ہدف حاصل کر لیا ہے ویکسین کے حوالے سے. پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اس میں سے بتایا یہ گیا ہے کہ تقریباً 30 لاکھ افراد کو دونوں ڈوز یا دونوں خوراکیں ویکسین کی لگائی جا چکی ہیں, جو کہ ایک مرتبہ پھر بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 لاکھ کے قریب افراد دوسری ڈوز لگوانے کے لیے واپس نہیں آئے, اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس میں سے بہت سے افراد جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے طبی موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. لیکن زیادہ تر افراد جو ہیں وہ دوسری ڈوز کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ اب ویکسین کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. ویکسین تو بہرحال ہم لوگوں کو لگوانی چاہیے. اب میں آتا ہوں پاکستان نے کن ممالک پر پابندیاں عائد کی ہیں, یعنی کن ممالک سے اب پاکستان میں مسافر نہیں آ سکتے, بے شک وہ پاکستانی شہری ہی کیوں نہ ہو. میں یو اے ای اور دبئی کے جو لائسنس والی خبر ہے اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ ضرور. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے جن ممالک کو سی کیٹیگری میں رکھا ہے اور جہاں سے آنے والے مسافروں پر اب پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی, ان ممالک کی کل تعداد ہے 26. میں ان ممالک کے نام لے لیتا ہوں کیونکہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو ان ممالک میں مقیم ہو سکتے ہیں اور یقیناً وہاں پر مقیم ہیں. ان ممالک کے نام ہیں سب سے پہلے انڈیا, ایران, عراق, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, فلپینز, ارجنٹینا, برازیل, میکسیکو, بھوٹان, مالدیوز, انڈونیشیا, ٹیونس, کوسٹا ریکا, بولیویا, چلی, ساؤتھ افریقہ, ڈومینیکن ریپبلک, پیرو, ایکواڈور, نمیبیا, پیراگوائے, ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو اور یوروگوائے. یہ وہ ممالک ہیں جن پر پاکستان میں سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ 15 تاریخ کو پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی ایک مرتبہ پھر NCOC یعنی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی ہدایت کے مطابق نئے پروٹوکولز اناؤنس کرے گی دیگر ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے, جو کہ کوارنٹین اور PCR ٹیسٹ یا دیگر سفری سہولیات یا پابندیوں کے حوالے سے ہوگی. اب بات کرتے ہیں ویکسین کی. ویکسین پاکستان کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے. اب بتایا یہ گیا ہے کہ یو اے ای میں, جی ہاں یو اے ای میں 64% آبادی کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں, جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تک ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانے یا پہلی ڈوز لگوانے کے بعد کرونا وائرس کے جتنے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے 90%, یہ میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں, 90% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز بھی نہیں لگوائی, یعنی سرے سے ویکسین نہیں لگوائی, اور 90% کرونا وائرس کے کیسز اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے. اب آتے ہیں جناب دبئی نے
اعلان کیا ہے کہ اب دبئی میں جو لائسنس ہے وہ اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی آن لائن، یعنی اب آپ وہاں کی جو روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA اب لائسنس جاری نہیں کرے گی۔ اب آپ کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی لائسنس ہے، نئے لائسنس کی میں بات نہیں کر رہا، نئے لائسنس بنوانے کے لیے وہی پرانا مروجہ طریقہ کار ہے، میں اس لائسنس کی بات کر رہا ہوں، ڈرائیونگ لائسنس کی جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ آپ سے گم ہو گیا ہے یا وہ خراب ہو، اس کی حالت خراب ہوگی ہے، یا اگر آپ اس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب نیا طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس کی جو رینیول ہے، تجدید ہے یا ریپلیسمنٹ ہے، وہ آن لائن ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی۔ اب اپلیکیشن سے یاد آیا، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال سے میں یہ شور واویلا کر رہا ہوں کہ اب بہت سی اپلیکیشن متعارف ہوں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہت سے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر متعارف ہوں گے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اپلیکیشن بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ اربوں ڈالر کمائیں گی، اور اب انہوں نے یہ کام دھندا، ان کا یہ کام اور دھندا اپنے عروج پر ہے، کیونکہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں، یہ جو کمپنیاں ڈیولپ کرتی ہیں اور حکومتوں پر فروخت کرتی ہیں، اس سے ظاہر ہے یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا بزنس ہے پوری دنیا میں، اور اب دنیا کے ممالک کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اب آپ نے دیکھا کہ ابوظہبی میں الحسن ایپ کے ذریعے اگر آپ کے سٹیٹس گرین ہوگا تو آپ ابوظہبی میں داخل ہو سکتے ہیں، ابوظہبی کے مالز میں جا سکتے ہیں، وہاں کے سینما گھروں میں جا سکتے ہیں، شادی کی تقریبا، یعنی جتنے بھی پبلک مقامات ہیں وہاں جانے کے لیے اب آپ کو الحسن ایپ اور اس میں گرین سٹیٹس آپ کو چاہیے، اور گرین سٹیٹس تبھی آئے گا جب آپ کا PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہے اور وہ 7 دن کے لیے ویلڈ رہے گا، اور اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے دوسری ڈوز، اور اس کے بعد وہ تقریباً 6 ماہ تک یہ گرین آپ کا سٹیٹس رہے گا، اور گرین سٹیٹس ہوگا چاہے آپ ٹورسٹ ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں، تب ہی آپ ابوظہبی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب ویکسین کے حوالے سے پاکستان جیسے ممالک میں منفی پروپیگنڈا عروج پر ہے، بہت سی اس طرح کی پوسٹ ہیں جس میں بتایا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے کے بعد کسی بھی انسان کی زندگی جو ہے خدا نخواستہ 2 سال تک رہے گی، 2 سال کے بعد وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ فضول باتیں ہیں۔ پولیو کے بارے میں بھی اس طرح کی منفی باتیں کی گئیں، حالانکہ علماء کے فتوے موجود ہیں، ویکسین کے حوالے سے علماء کے فتوے موجود ہیں۔ ویکسین دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، وزرائے اعظم نے، صدور نے لگوا رکھی ہیں، وزراء نے لگوا رکھی ہیں، سیلیبریٹیز نے لگوا رکھی ہیں۔ ویسے بھی اگر 2 سال بعد ساری دنیا اگر مر بھی گئی اور آپ نے اور میں نے ویکسین نہ لگوائی تو ہم 2 یا 4 یا 10 بندے دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ یہ عذرائے مذاق میں نے بات کی ہے۔ بہرحال گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ، اینڈ یہ اپنے بچوں، اب تو بچوں کے اوپر جو ٹرائل شروع ہو چکے ہیں UAE میں، لہٰذا اس طرح کے پروپیگنڈے پر توجہ یا دھیان مت دیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اب کچھ ریئلائز کیا ہے اور 26 ممالک پر یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ اچھی بات اس لیے ہے، خوشی کی بات اس لیے ہے کہ مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ لوگ پاکستان میں نہیں آ سکیں گے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے بھی اب کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور اگر اس طرح سے سنجیدگی سے لیا جائے گا تو ہی دیگر ممالک پاکستان سے اپنی پابندیاں اٹھائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔